تو رب کا مطلب یہ ہے کہ خدائے کریم تمام انسانوں کے لیے جو وسائل ظاہری لگ رہے ہیں اور جو اس کے علاوہ ہیں، ہم بیسیوں ایسے وسائل کو بھی استعمال کر رہے ہیں جن کی ہمیں خود بھی اتنی توجہ نہیں ہے کہ یہ بھی ہیں۔ اگر آج کل کی جدید سائنس نے یا چھوٹے موٹے معلومات کر کے ہمیں کچھ ایسی باتیں بتا دی ہیں کہ یہ بھی آپ کی زندگی میں شامل ہے، کبھی کس انسان نے یہ سوچا ہوگا کہ بھائی آکسیجن بھی ایک چیز ہے جس کے وجود سے ہم سانس لیتے ہیں؟ نہیں تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہوا ہو تو بس کافی ہے، ہوا، کھلی فضا یا ہوا میں سے ہم سانس لیتے ہیں، حالانکہ ہم سانس لیتے ہیں اس میں سے ایک خاص آئٹم ہوتا ہے اور وہ ہوتی ہے آکسیجن۔ اس لیے کہ ہوا میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، تو اگر وہ آکسیجن جو اس میں ہے وہ کم ہو تو پھر انسان سانس نہیں لے، لیکن یہ ہمارے سامنے وجود میں نہیں ہے۔ لیکن یہ آکسیجن خدا کریم نے وافر مقدار میں فضا میں موجود کر رکھی اور اس کے لیے پروڈیوسر بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے جیسے درخت ہیں، درخت آکسیجن لیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں، اور ایک دوسری چیز جو ہے اس کو جذب کرتے ہیں۔ جو انسان پروڈیوس جو چیز کرتا ہے، جو اپنے سے باہر دیتا ہے، وہ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ایک اور وجود ہے اسی طرح کا، کیا ہے؟ ہاں، کاربن، بس اتنا کافی ہے۔ کاربن جو ہے انسان جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور درخت کاربن لیتے ہیں۔ ان کی زندگی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کاربن کو استعمال کریں اور پھر وہ واپسی پر آکسیجن دیتے ہیں، اور انسان کی زندگی کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ تبھی تو جہاں یہ درخت وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں تو بڑے کھلے دل سے انسان سانس لیتے ہیں، اور جہاں خشکی ہوتی ہے، غبار ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، وہاں سانس کی بیماریاں اور سانس کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سسٹم کا اس طرح سیٹ کرنا ہو کہ یہ یقیناً یہ اس کی ربوبیت کا حصہ ہے، اور اس طرح خدا کریم نے بہت بڑا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے جس سے ہم جا کر آخر میں استفادہ کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بالکل ہماری زندگی ایک مناسب انداز میں یہاں اس زمین پر، پورے زمین پر گزر سکتی ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس اگر کھانا پینا اور روٹی پانی یہ ہو تو بس انسان کے لیے کافی ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ ہزاروں چیزیں سیٹ ہوئی ہیں، اپنی جگہ پہ موجود ہیں، وہ اس طرح ہی کام کر رہی ہیں، تب جو ہے اس لیے رب العالمین۔ اور یہ پھر یہ ہے کہ متقابل، ایک چیز کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، دوسری کو دوسری سے، اور تیسری کو اس سے، اور ایک متقابل فائدہ ہوتا ہے، یعنی وہ اس سے فائدہ لیتا ہے اور وہ اس سے فائدہ لیتے ہیں، یا تیسری چیز فائدہ لیتے ہیں، یا ایک چین بنا ہوا ہوتا ہے کہ ایک سے دوسری چیز، دوسری سے تیسری چیز، اور اس طرح آگے سلسلہ چلتا ہے۔ تو رب العالمین ہے، اور اس ساری ترتیب کو کون مینیج کر رہا ہے؟ کسی ایک جگہ بھی ایک حلقہ مس ہو جائے، ایک حلقہ بھی اگر مس ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے موٹر سائیکل کے چین میں ایک بند جو ہے کیا ہو جائے، مس ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ یا اس میں کوئی خرابی آ جائے، اس میں کوئی پتھر پھنس جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ مشین ساری کی ساری ہی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور رک جائے گی اور کام اپنا نہیں کرے گی۔ تو یہ اسی طرح خدا کریم کا ایک نظام ہے، وہ رب ہے۔ اس کا رب جو ہے یہ توحید کے مراحل میں سے ایک مرحلہ بھی ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے کہ رب جو ہے توحید کے 5 مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ الوہیت کا ہے، اس سے پہلے رب کا درجہ آتا ہے۔ رب کو کسی کو مانیں گے تو پھر الہ مانتے ہیں، یعنی انسانوں میں یہ خصلت ہے کہ جو ان کا پروردگار ہوتا ہے، جو ان کی نعمتوں فراہم کرنے والا ہوتا ہے، جو ان کو پالنے پوسنے والا ہوتا ہے، وہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ احترام کرتے ہیں، اور احترام کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔
عبادت احترام کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔